सुंबल चाय रखकर कमरे से निकली तो मैंने नासाज का हाथ पकड़ लिया। चलो मेरे साथ, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। दुनिया के किसी कोने में भी जहाँ तुम्हारा इलाज मुमकिन हो तो तुम्हें वहाँ पहुँचाना अब मेरी जिम्मेदारी है। उठो जल्दी करो। नासाज ने मुझे खींच कर दोबारा बैठा दिया। बहुत देर हो चुकी है परिजाद, अब मुझे यहीं रहने दो। ये कमरा, ये तन्हाई, अब यही मेरी संगत है। और फिर यहाँ वो पगली भी तो है ना। मुझे इन सब के साथ रहने दो। मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। सारी ज़िंदगी दूसरों को जीने का दर्द देते रहे और आज खुद ज़िंदगी से भाग रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे यार? नासाज ने थक कर आंखें मूंद ली। ज़िंदगी खुद मुझसे दामन छुड़ाने की फिक्र में है प्यारे। मैं ही डीटों की तरह इसके दामन से लिपटा हुआ हूँ। हाँ, अब अगर मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं। मेरे जाने के बाद तुम सुंबल का ख्याल रखोगे ना परिजाद? मैंने वापस पलटने से पहले लम्हा भर के लिए उसे देखा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा मेरा शायर बदनाम। कल तैयार रहना, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना है। नासाज ने हंसकर मेरी तरफ देखा और शरारत से बोला, तशखीस बजा है कि मुझे इश्क हुआ है। नुस्खे में लिख दो, उनसे मुलाकात मसलसल। अगले रोज़ एनी की गैलरी में भी मेरा ध्यान नासाज की तरफ ही लगा रहा। एनी ने हतमी तौर पर चंद जाविये दुरुस्त किए और मुजस्मे के सामने से हट गई। बस जनाब, हो गया मुकम्मल। उसकी आवाज़ से जोश टपक रहा था। बताइए परिजाद, कैसा बना है आपका स्ट्रक्चर? मैं अपने ख्यालात की दुनिया से चौंक कर पलटा और फिर मेरी भी नज़र एनी की बनाए हुए मुजस्मे पर पड़ी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं बेअख्तियार उठकर मुजस्मे के करीब आ गया। मेरी आंखें नम होने लगी। इतना बेदाग, खूबसूरत, मर्दाना, वजाहत से भरपूर चेहरा, ऐसा चेहरा तो मैंने कभी आईने में भी नहीं देखा था। आईनी मेरी हालत से बेखैर अपनी धुन में बोले जा रही थी। मैं अपनी पोरों की आँखों से आपको ऐसा देखती हूँ परिजाद। बताइए ना, कितना करीब तर है ये आपसे? आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? क्या मैंने बहुत बुरा स्केचर बनाया है? कुछ तो बोलिए प्लीज़। वो परेशान सी होगी। मेरी आवाज़ की लर्जिश खुद मेरे लिए भी अजनबी थी। नहीं, तुमने दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा तराशा है, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ प्यारी लड़की। मैं तो वो हूँ जिसे देखकर ऐना भी आंखें फेर लेते हैं। सरसराती हवाएं घबरा कर थम जाती हैं। सूरज मद्धम पड़ जाता है और चांद की चांदनी तपती किरणें बरसाने लगती है। वो तड़पका मेरे करीब आ गई। ऐसा क्यों कहते हैं आप? मेरी उंगलियों की पोरें कभी झूठ नहीं बोलती। ये मेरे मन की तस्वीर मिट्टी के कलब में डालती है। सच बताइए, इस चेहरे के खदोखाल आपके चेहरे जैसे नहीं हैं क्या? मेरी आवाज़ बढ़ गई। हाँ, खदोखाल, नक्श, आँखें सब मेरे चेहरे से मुशाबा हैं, मगर जो नूर, जो वजाहत तुम्हारी पकीज़ा उंगलियों की कारीगरी ने इस मुजस्मे में मुंतकिल कर दिया है, मेरे पास ऐसी कोई रोशनी नहीं है। वो रो पड़ी। काश मैं उसे ये बात समझा सकता कि दुनिया इसके कोमल मन को आँखों से नहीं देखती, बड़े ज़ाहिर परस्त होते हैं ये लोग। वो जानना चाहती थी कि आज मैं इतना उदास क्यों हूँ। मैंने उसे अपनी और नासाज की दोस्ती के बारे में बताया और ये भी कि वो किस खतरनाक बीमारी में मुब्तला है। एनी ने नासाज से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और मैं शाम डले उसके घर से वापसी पर उसे भी अपने साथ नासाज के पुराने महल्ले वाले घर ले आया। नासाज ने एनी को मेरे साथ देखा तो हस्बे आदत मिसरा उसके होंठों से फिसल गया। सुना है लोग उसे
آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں۔ میں نے ان دونوں کو متعارف کروایا۔ ناساز نے شرارت سے میری طرف دیکھا۔ سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ میں نے اسے گور کر دیکھا۔ باز آ جا، یعنی تم ہی اسے سمجھاؤ کہ اپنی ضد چھوڑ کر ہمارے ساتھ چلے۔ دنیا کی کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہوتی، کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ عینی اور ناساز بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ناساز نے فلم کے لیے لکھے ہوئے نغمے بھی عینی کو سنائے۔ کچھ دیر بعد سنبل بھی آ گئی اور حسب معمول 2 لڑکیوں کے اکٹھے ہوتے ہی باقی ساری باتیں پس منظر میں چلی گئی اور دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئیں۔ کہتے ہیں وہ لڑکیاں جب آپس میں ملتی ہیں تو عموماً 2.5-3 گھنٹے کی تعارفی ملاقات کے بعد ایک دوسرے سے ان کا پہلا سوال ویسے تمہارا نام کیا ہے ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھی برآمدے میں بیٹھی شاید ایک دوسرے سے یہی سوال کر رہی تھی۔ ناساز سرکہ میرے قریب آ گیا۔ تم تو بڑے چھپے رستم نکلے پریزاد پیارے، ایسی پری اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو کہ جس کی پہلی جھلک ہی دھڑکنیں روک دینے کا باعث بن جائے، اور پھر بھی کہتے ہو کہ دل ابھی ویران ہے۔ میں نے دکھ سے باہر بیٹھی عینی کی طرف دیکھا۔ وہ دیکھ نہیں سکتی اس لیے میرے ساتھ ہے، ورنہ دوسروں کی طرح یہ رشتہ بھی تضییق یا ہمدردی کے قلب میں ڈل جاتا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں خود اسے دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس کے ساتھ چل کر میں نہ صرف خود کو بلکہ اس معصوم اور انجان لڑکی کو بھی لوگوں کے مذاق کا باعث بنا رہا ہوں۔ ناساز میری بات سن کر خاموش سا ہو گیا۔ میں باقی ساری دنیا کی طرح یہ کہہ کر تمہارے زخموں پر نمک نہیں چھڑکوں گا کہ دولت ہر مرض کا علاج ہے، لیکن تمہیں ایک مشورہ ضرور دوں گا کہ اگر تم اپنے اندر کی اس آواز کو دبا نہیں سکتے تو پھر اپنا چہرہ بدل ڈالو۔ آخر کب تک خود کو اندیکھے عذاب کی بٹی میں جھونکے رکھو گے؟ میں نے چونک کر ناساز کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب یہ کہ آج کل کیا ممکن نہیں؟ صرف جیب میں دبری ہونی چاہیے، جو ماشاءاللہ اب تمہارے پاس بہت ہے۔ کہیں بھی بیرون ملک جا کر پلاسٹک سرجری کروا لو۔ آج کل تو ساری دنیا کو چہرے بدلنے کا خوابت سوار ہے۔ اچھے خاصے لوگ علاج کے بہانے اپنے چہرے کی نوک پلک سنوارنے کے لیے پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مائیکل جیکسن جیسے جنونی بھی ہوتے ہیں جو ممنوعہ انجیکشن لے کر اپنے سارے جسم کی جلد کا رنگ بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو پھر اگر تم اپنی جون بدل لو گے تو اس میں ایسی کون سی قیامت آ جائے گی؟ اتنے میں وہ دونوں اندر چلی آئی اور ناساز نے بہت بدل دی۔ رخصت ہوتے وقت ناساز نے عینی سے کہا، سنو لڑکی، آج میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو آج سے پہلے تمہیں شاید کسی نے نہ بتائی ہو۔ تمہاری آنکھیں دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں ہیں، اور میرا دل کہتا ہے کہ جلد ہی یہ آنکھیں اس دنیا کے سارے رنگ دیکھ سکیں گی۔ عینی کی پلکیں نم ہوگی اور ہم وہاں سے پھر ملنے کا وعدہ کر کے چلے آئے، لیکن میرا دھیان یہی رات ناساز کی پلاسٹک سرجری والی بات میں الجھا رہا کہ ایسا ہو سکتا ہے پیدائش سے لے کر آج تک مجھے جن عذابوں کا سامنا رہا ہے وہ سب الجھنے، کرب اور عذاب یوں ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو سکیں گے کیا؟ مگر مربع کی شناخت بدلنا بھی تو کچھ آسان نہیں۔ جو لوگ اس پریزاد کو جانتے ہیں وہ نئے اور اجالے چہرے والے پریزاد کو قبول کرنے میں کتنا وقت لیں گے؟ ساری رات نہ جانے میں کتنے بے سر و پا خیالات میں میرے خیالی دماغ میں کھٹکھٹانے رہے، جانے کب صبح ہوئی اور کب سورج اور میری کھڑکی کے شیشوں سے جھانک کر دھوپ کا سلام بھیجا۔ دفتر پہنچا تو کمالی میرے ہی انتظار میں کھڑا تھا۔ آرزو کا گلا نہ گھونٹنا، کمالی باقاعدہ غمگین ہو گیا۔
میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ جانتے ہو کمالی، دنیا کا سب سے ناکام آدمی کون ہوتا ہے؟ وہ جو اپنے ماضی کے کیے گئے فیصلوں کو یاد کر کے حال میں خود کو کوسے۔ تم نے اس وقت وہی فیصلہ کیا جو تمہارے دل نے بہتر جانا۔ تب تمہاری محبت ہی تمہاری ہر خوشی کا حاصل تھی۔ اگر اس وقت تم فلم انڈسٹری جوائن کر لیتے تو شاید آج ایک نامور آرٹسٹ کہلاتے، مگر یقین کرو اپنی محبت کو کھو دیتے تو شاید آج ایک نامور آرٹسٹ کہلاتے، مگر یقین کرو اپنی محبت کو کھو دینے کی کس تمہیں آج زیادہ غمگین رکھتی۔ جسے تم نے پا لیا بس وہی تمہارا نصیب ہے، باقی سب سراب ہے۔ کمالی نے اثبات میں سر ہلایا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، مگر پھر یہ پایا ہوا نصیب اپنی کشش کیوں کھو دیتا ہے؟ لاحاصل ہی ہمیشہ پرکشش کیوں رہتا ہے؟ میں نے لمبی سانس بھری۔ شاید اس لیے کہ انسان سدا کا ناشکرا ہے، اور رہی بات محبت کی تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کب رفتہ رفتہ ہماری محبت شفقت میں بدل جاتی ہے۔ محبت نہیں رہتی، ایک گہری شفقت بن جاتی ہے۔ کمالی نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ شفقت؟ میں سمجھا نہیں سر۔ ہاں کمالی، شفقت۔ ہماری محبت کہیں کھوتی نہیں ہے، بس کسی اور جذبے میں ڈل جاتی ہے، اور ہم باقی ساری زندگی اسی شفقت کو محبت سمجھتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے ہماری زندگی میں کسی نئی محبت کے لیے جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے، اور یوں ہماری زندگیوں میں نئی محبتوں کا ڈاکہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جاؤ کمالی، اپنے بیوی بچوں کو اپنا پورا وقت دیا کرو، کیونکہ کبھی کبھی شفقت کا قرض محبتوں کے ادار سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ کمالی چپ چاپ دفتر سے نکل گیا۔ دوپہر کو لبنہ کا فون آیا تو میں نے اسے خوشخبری سنائی کہ ناساز نے فلم کے سارے گیت لکھ کر استاد بنے خاں کے حوالے کر دیے ہیں۔ میوزک بھی تقریباً مکمل ہو چکا تھا، لہٰذا اگلے ہفتے فلم کی ساری موسیقی ترتیب دے دی گئی۔ سنبل نے مجھے بتایا کہ اس نے مہینوں بعد ناساز کی آنکھوں میں خوشی کی سچی لہر دیکھی جب اس نے اپنی شاعری پر سنبل کی آواز کا جادو جگتے ہوئے سنا۔ لبنہ کی خواہش تھی کہ فلم کے گانے کینیڈا یا یورپ کے کسی حسین مقام پر فلم بند کیے جائیں۔ فلم کی کاسٹنگ مکمل ہو چکی تھی اور اب صرف شوٹنگ کا مرحلہ شروع ہونا باقی تھا۔ میں دن بھر غیر محسوس طور پر طب کے ارسالوں اور انٹرنیٹ پر دنیا کے بہترین پلاسٹک سرجنز کی تفصیلات کھوجتا رہتا تھا۔ میرے دفتر کی الماریوں اور میز کے خفیہ دراز اب ایسی معلومات سے بھرے رہتے تھے، مگر یہ سب کچھ میں اس طرح چھپ کر رہا تھا کہ جیسے کوئی چور چوری کرتا ہے۔ پہلے مجھے ہمیشہ یہ خوف اور فکر دامن گیر رہتی تھی کہ لوگ میری صورت کا مذاق اڑائیں گے، اور اب ایک راستہ دکھائی دیا تھا تو یہ ڈر میرے دامن سے لپٹا رہتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہماری زندگی کے 90% معاملات کی الجھن بس اسی ایک جملے میں ہی تو پنہاں ہے کہ زمانہ کیا کہے گا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم انہی لوگوں کی باتوں کی فکر میں گلے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی اجیرن ہوتی ہے۔ اگلی شام میں اینی کے گھر پہنچا تو وہ اپنی کسی سہیلی کے ساتھ ریڈیو اسٹیشن کے لیے نکل چکی تھی۔ میں واپس پلٹنے لگا تو اس کی ماں نے مجھے چائے کے لیے روک لیا۔ کمرے میں ہر جانب میڈیکل رپورٹس اور آنکھوں سے متعلق دنیا کے کچھ مشہور ہسپتالوں کے کتابچوں کا انبار سا لگا ہوا تھا۔ اینی کی ماں نے مجھے بتایا کہ اینی 7 سال کی عمر تک بالکل ٹھیک تھی، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے اس کی بینائی جاتی رہی۔ اس وقت اینی کے ابو زندہ تھے اور انہوں نے اپنی سی ہر ممکن کوشش کر دیکھی
मगर आईनी की बिनाई वापस ना सकी। फिर कई साल बाद बात यहाँ तक पहुँची कि अगर आईनी के ग्रुप से मुशाबत रखता हुआ लेंस करीना मिल जाए तो एनी की बसारत वापस आ सकती है। एनी की माँ ने दुनिया भर के तिबी अदारों को अपनी बेटी के केस की तफसीलात भिजवा रखी थी और अब महीनों से इस जवां हिम्मत खतून का काम बस यही था कि वह एनी की आंखों के लिए करीने की तलाश के लिए दुनिया भर में खत व किताबत करती रहती थी। मैंने इन्हें तसल्ली दी कि अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही उनकी तलाश रंग लाएगी। एनी के घर से निकलते वक्त मेरे दिल की हालत अजीब हो रही थी। अगर एनी की बिनाई मेरी सर्जरी से पहले वापस आ गई तो वो मुझे देखकर क्या सोचेगी। उसके मन ने मेरी जो छवि तराशी थी, मुझे देखते ही वो एक झटके से टूटकर किरची किरची हो जाएगी। काश इस सारी दुनिया में किसी की आंखें ही ना होती और हम सब अपनी उंगलियों की पोरों से एक दूसरे को देखा करते तो कितना अच्छा होता। मगर जहाँ काश आ जाए वहाँ आखिर में सिर्फ एक आह रह जाती है। मैंने भी एक लंबी आह भरी। कुछ भी हो, मुझे किसी भी सूरत में एनी की बसारत वापस आने से पहले अपनी सर्जरी करवानी होगी। मुझे अपने चेहरे को एनी के बनाए हुए मुजस्समे की छवि में डालना होगा ताकि जब वो अपनी आँखों से दुनिया देखे तो मैं उसे उसी तरह नजर आऊं जैसे वो मुझे महसूस करती है। गाड़ी तेज़ी से सड़कों पर दौड़ रही थी और मेरे अंदर मेरे अपने ही मुताजात ख्यालात की एक ऐसी जलगार जारी थी जिसने मुझे पूरी तरह नडाल करके रख दिया। वो पूरी रात अजीब करब में गुजरी और तंग आकर मैंने इंटरनेट से जमा शुदा मालूमात के मुताबिक प्लास्टिक सर्जरी के तमाम अदारों को ईमेल्स कर दी, जिसमें मैंने अपनी ताज़ा तरीन तस्वीर और बाकी तमाम जुजियात तहरीर कर दी थी। दूसरे दिन ही मुझे मुख्तलिफ अदारों से जो जवाबात मौसूल होना शुरू हो गए और 3 दिन बाद इन जवाबात के अंबार में से मुझे अपने मतलब के अदारे का इंतखाब करना आसान हो गया। टोरंटो के एक तिबी अदारे ने प्लास्टिक सर्जरी के लिए जो लोगो डिज़ाइन किया था, इस पर लिखे एक सतर ने मुझे उसे चुनने पर मजबूर कर दिया, जिसकी तहरीर कुछ यूँ थी: हम चाहें तकदीरें ना बदल पाएं पर चेहरे बदल देते हैं। मैंने पाइन हिल नामी इस प्लास्टिक सर्जरी के अदारे की तमाम तफसीलात इकट्ठी कर ली और फिर इसके सरबराह पॉल जोन्स को सारी तफसील लिख भेजी। 24 घंटे के अंदर पॉल का जवाब आ गया कि उनका अदारा बुनियादी तौर पर आग में झुलसे जाने वालों या किसी हादसे के नतीजे में अपनी असली खुद खो देने वाले की प्लास्टिक सर्जरी करता है और मेरा केस उनके दायरे के दायरा कार में नहीं आता। मैंने पॉल को दूसरी मेल भेजी कि क्या उनका दायरा मोहब्बत करने वालों के ख्वाब पूरे नहीं कर सकता। मैं भी तो तकदीर नहीं, सिर्फ चेहरा बदलने की ख्वाहिशमंद में शामिल हूँ। अगर वो चाहते हैं कि मैं अपनी मोहब्बत का कोई सबूत पेश करूँ तो मैं अपने चेहरे को झुलसा कर उनके अदारे की शर्त पर पूरा उतरने को तैयार हूँ। मैंने रात के ये मेल पॉल को भेजी और वही कुर्सी पर बैठे बैठे थक कर आंखें मूंद ली। सुबह सवेरे परिंदों के शोर से मेरी आंख खोली तो पॉल की मेल मेरे इनबॉक्स में नुमाया थी। मैंने जल्दी से उसे खोला और तहरीर नज़रें दराई। वो मेल पॉल ने अदारे के ऑफिशियल मेल अकाउंट से नहीं की थी बल्कि अपनी ज़ाती पते से भेजी थी। ये मेल मैं अपने ज़ाती पते से भेज रहा हूँ। तुम्हारी मेल ने मुझे चौंका कर रख दिया। मशरकी लोगों के जज्बाती होने के बारे में तो बहुत कुछ सुना था, मगर तुम्हारी जज्बातियत तो दुनिया से जुदा है। ठीक है लड़के, अगर तुम्हारी यही ज़िद है तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचूंगा, लेकिन ये सब कुछ मेरी ज़ाती हैसियत में होगा, क्योंकि मेरा अदारा बहरहाल अपने असूलों का पाबंद है। मैं तुम्हें चंद ज़रूरी टेस्ट लिख कर भेज रहा हूँ
پہلے تم اپنے ملک کے کسی مستند طبی ادارے سے یہ ابتدائی ٹیسٹ کروا کر مجھے بھیج دو، پھر جب تمہارے آنے کی ضرورت پڑی تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گا۔ تب تک خدا کے لیے کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا۔ تمہارا مخلص ڈاکٹر پال جونز۔ میں نے میل پڑھ کر ایک لمبی اطمینان کی سانس بھری، گویا میری سمت طے ہو چکی تھی، اور سفر چاہے کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، سب سے پہلے اس کی سمت طے ہونا بے حد ضروری ہے۔ بہت عرصے کے بعد میں نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ انسان زندگی میں بہت سے بوجھ ڈالتا ہے، مگر ان میں سب سے بڑی بوجھ شاید خود ہماری اپنی سوچ کا، ہماری فکر کا ہوتا ہے۔ دفتر پہنچا تو لبنہ اور ڈائریکٹر پہلے سے میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ لبنہ نے شکوہ کیا کہ میں فلم کے مراحل میں پوری دلچسپی نہیں لے رہا ہوں، جبکہ وہ چاہتی ہے کہ ہر شعبے پر میری ذاتی نگرانی اور گرفت رہے۔ میں نے ان دونوں کو تسلی دی کہ ہم بہت جلد کینیڈا میں فلم کے گانوں کی فلم بندی کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ دونوں کے چہرے کھل اٹھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں سب کو فلم کے گانوں کی فلم بندی کا بتا کر یونٹ کے ساتھ کینیڈا چلا جاؤں گا، جہاں 3-4 مہینے علاج کے لیے رکنے کا کوئی دوسرا بہانہ ڈھونڈنا ہوگا۔ شاید 6 ماہ بھی لگ جائیں، مگر مجھے کسی طور پر یہ معرکہ سر کرنا ہی تھا۔ اس وقت چاہتے ہوئے بھی میں سرجری کے بعد کے حالات پر کوئی سوچ بچار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم انسان بہت کوتاہ نظر اور دور بین ہوتے ہیں۔ جن فیصلوں میں ہمارے دل کی مرضی شامل ہوتی ہے، ان کے اثرات سے نظریں چرانے میں ذرا برابر بھی تاخیر نہیں کرتے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ایک بار اپنی مرضی کی سرجری کروا لوں، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ میں نے ایک دور دراز کے بڑے ہسپتال سے ڈاکٹر پائگ کے بتائے ہوئے طبی تجزیے بھی کروا لیے تھے، اور اب مجھے ان کی رپورٹ آنے کا شدت سے انتظار تھا۔ مجسمہ بن جانے کے بعد اینی کے گھر جانے کا کوئی خاص بہانہ نہ ہونے کے باوجود میں ہفتے میں ایک آدھا چکر اس کے گھر کا ضرور لگا لیتا تھا۔ کچھ گلیوں اور کوچے اپنی سمت بلانے کے بہانے خود تراش لیتے ہیں، جانے وہ من موہنی سی لڑکی کس طرح چند دنوں میں ہی میرے دل کے ہر خانے پر اپنا قبضہ جما بیٹھی تھی۔ حالانکہ میں نے تو اس دل کو کورا صد کے لیے بنا کے چابی کسی دریا میں پھینک دی تھی، یا پھر شاید مجھ جیسوں کے دل ہمیشہ کسی مخلص اور مہربان ساتھی کی دستک کا ہی انتظار کرتے رہتے ہیں۔ شام کو دفتر سے اٹھتے وقت اچانک فون پر سنبل کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، آپ جلدی سے شوکت خانم ہسپتال پہنچیں، آپ کے دوست کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ میں سب چھوڑ چھاڑ کر کبیر کے ساتھ ہسپتال کی طرف بھاگا۔ راہداری میں کمرے کی طرف جاتے ہوئے میرے قدموں میں سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ ناساز کا رنگ سرسوں کی طرح پیلا پڑ چکا تھا۔ اس نے آہٹ بھر آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر خشک سوکھے پتے جیسے ہونٹوں سے بے مشکل مسکرایا۔ رستہ روک رہی ہے، تھوڑی جان ہے باقی، رستہ روک رہی ہے، تھوڑی جان ہے باقی، جانے ٹوٹے دل میں کیا ارمان ہے باقی، جانے بھی دے اے دل سب کو میرا سلام، میں چلا میں شاعر بدنام، میں چلا محفل سے ناکام، میں چلا۔ میں نے لپ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کہیں نہیں جا رہے ہو تم، سنا تم نے؟ میں اس شاعر کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس کے سہرانے کھری سنبل اور استاد بنی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ بے مشکل آنکھیں کھول کر بولا، دیکھ پریزاد پیارے، یہ تو واقعی اسی فلم کا سین بن گیا یار۔ لگتا ہے جیسے میری کہانی ڈائریکٹر نے 30-40 سال پہلے فلما دی تھی، مگر یار میں بہت تکلیف میں ہوں۔ یہ جان تو نکلتے نکلتے
जान निकाल देती है। मैंने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। चुप हो जाओ, खुद को निडाल मत करो। नहीं प्यारे, बोलने दो मुझे। बस आखिरी थकन है, इसके बाद तो राम ही राम है। नासाज ने सुंबल की तरफ देखा। ये कहानी भी अधूरी रह गई परिजाद। मेरे जाने के बाद इन बाप बेटी का पूरा ख्याल रखना, और जब तुम्हारी फ़िल्म रिलीज़ हो तो इसके टाइटल में मेरा नाम। नासाज बोलते बोलते अचानक खामोश हो गया। मैंने घबराकर उसका चेहरा थपथपाया। नासाज, चुप क्यों हो गए? बोलते क्यों नहीं? तुम हम सबको इतना बुरा धोखा देकर नहीं जा सकते। बोलो दगाबाज, झूठे बात करो। मेरी चीखें सारे अस्पताल में गूंज रही थी। उस्ताद बूने ने अस्पताल के अमले की मदद से मुझे नासाज के बेजान जिस्म से दूर कर दिया। मैं चीखता चलाता रह गया। उस्ताद बूने ने दबोचकर मुझे गले लगा लिया। चुप कर जाओ, नासाज अब कभी नहीं बोलेगा, वो मर चुका है। मोहब्बत अना नहीं होती, मोहब्बत जगरा नहीं होती। मोहब्बत होने पे आए तो मोहब्बत सजदा होती है। मोहब्बत हिसाब नहीं होती, मोहब्बत किताब नहीं होती। मोहब्बत होने पे आए तो मोहब्बत बेनियाज होती है। मोहब्बत हज़न नहीं होती, मोहब्बत मलाल नहीं होती। मोहब्बत होने पे आए तो मोहब्बत तवक्कल होती है। मोहब्बत हबस नहीं होती, मोहब्बत मौसम नहीं होती। मोहब्बत होने पे आए तो मोहब्बत अबद होती है। मोहब्बत शिकायत नहीं होती, मोहब्बत आदत नहीं होती। मोहब्बत होने पे आए तो मोहब्बत फितरत होती है। मोहब्बत बदगुमान नहीं होती, मोहब्बत परेशान नहीं होती। मोहब्बत होने पे आए तो मोहब्बत ध्यान होती है। मोहब्बत तन्हा नहीं होती, मोहब्बत शख्सता नहीं होती। मोहब्बत होने पे आए तो मोहब्बत फतह होती है। मोहब्बत नहीफ नहीं होती, मोहब्बत नातवान नहीं होती। मोहब्बत होने पे आए तो मोहब्बत ताकत होती है। मोहब्बत गाफिल नहीं होती, मोहब्बत काहल नहीं होती। मोहब्बत होने पे आए तो मोहब्बत जादवां होती है। मोहब्बत मुर्दा नहीं होती, मोहब्बत अफसुर्दा नहीं होती। मोहब्बत होने पे आए तो मोहब्बत शहीद होती है। मोहब्बत फना नहीं होती, मोहब्बत बका नहीं होती। मोहब्बत होने पे आए तो मोहब्बत महबूब होती है। मोहब्बत बहस नहीं होती, मोहब्बत ज़िद नहीं होती। मोहब्बत होने पे आए तो मोहब्बत रज़ा बेक़ज़ा होती है। मोहब्बत थकन नहीं होती, मोहब्बत पसे मुर्दा नहीं होती। मोहब्बत होने पे आए तो मोहब्बत हरारत जान होती है। मोहब्बत फितना नहीं होती, मोहब्बत फसाद नहीं होती। मोहब्बत होने पे आए तो मोहब्बत अदाब होती है। मोहब्बत हवस नहीं होती, मोहब्बत आर्यां नहीं होती। मोहब्बत होने पे आए तो मोहब्बत लिबास होती है।
محبت رنجش نہیں ہوتی، محبت سازش نہیں ہوتی، محبت ہونے پہ آئے تو محبت اخراش ہوتی ہے، محبت شبدہ نہیں ہوتی، محبت ہونے پہ آئے تو محبت معجزہ ہوتی ہے، محبت کذب نہیں ہوتی، محبت کرب نہیں ہوتی، محبت ہونے پہ آئے تو محبت حق ہوتی ہے، محبت شکوہ نہیں ہوتی، محبت آہ نہیں ہوتی، محبت ہونے پہ آئے تو محبت صبر ہوتی ہے، محبت حاصل نہیں ہوتی، محبت لا حاصل نہیں ہوتی، محبت ہونے پہ آئے تو محبت قناعت ہوتی ہے، محبت گمراہ نہیں ہوتی، محبت بے راہ نہیں ہوتی، محبت ہونے پہ آئے تو محبت چراغ راہ ہوتی ہے۔ فنا کر دے اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہ وہ واحد پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی، کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں دل جھکے وہی سر جھکا، وہیں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے، حاضر صحیح عشق مگر ہائے رے لذت وہ درد ملا ہے کہ دعا بھول گئے ہیں، ہے تمنا کہ کوئی تمنا نہ رہے، زاہد تلاشے حور میں مسجد میں آگے، رندوں نے میں قدے میں خدا کر لیا تلاش، تماشا دیکھنا منظور ہو تو مل فقیروں سے کہ چٹکی خاک ہاتھ میں اکسیر کرتے ہیں، اعلیٰ سے لے کر اولیاء فقط کن کے محتاج ہیں، اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے، مٹا کے اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا، جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہے گا وہ تو ہو جا، یہ لازم تو نہیں کہ تجھے آنکھوں سے ہی دیکھوں، تیری یاد کا آنا تیرے دیدار سے کم تو نہیں، شمس عشق یار طلوع ہوا جب سے دنیا میری نگاہ میں غروب ہو گئی، حسن یوسف جیسا ہو یا صورت بلال جیسی، عشق اگر روح سے ہو تو ہر روپ کمال ہوتا ہے، دل جھکانا بھی لازم ہے زاہد، سر جھکانا ہی سجدہ نہیں ہے، میں نے خواہ مخواہ احساس کو لوگوں میں ڈھونڈا، یہ ذات خدا کے سوا اور کہیں بھی نہیں ہے، گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک، ناچ سکھا دے اٹھ بلیا میرا یار گیا ہی رس بلیا، بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی نہیں قبول کی، یہ عشق کرے شکستہ وہ عشق کرے غازی، ہائے وہ عشق حقیقی ہائے یہ عشق مجازی، سر اٹھا کر بھی دعا مانگنا جائز ہے، مگر سجدہ کر لیا جائے تصویر بدل جائے گی، اللہ کی محبت میں کتنا سکون ہے نہ یار، نہ ڈر ہے بے وفائی کا نہ خوف جدائی کا، مرہم دینے والا جب اللہ ہو تو ملنے والا ہے زخم بے اثر ہے، نہیں جنت نہ سہی خیر جہنم ہی سہی، اتنا تھوڑا ہے مجھے تو کسی قابل سمجھا، بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا، کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا، عشق کا مذہب تمام مذہبوں سے جدا ہے، عاشقوں کا مذہب اللہ تعالی ہے، عاشق غم سے غمگین نہیں ہوتا، ہم اللہ کی محبت تب دیکھتے ہیں جب دنیا کی محبتیں ہمیں تھکا دیتی ہیں، زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے،
اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ میرے وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا۔ ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، شکوہ کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ رہزن کیوں کر نہ لوٹے رہبر کے نام سے، چل رہا ہے عیب کا سکہ ہنر کے نام سے۔ کبھی آ لب پہ مچل گئی، کبھی اشک آنکھوں سے ڈل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے۔ کبھی یوں بھی آ میرے روبرو کہ تجھے پاس پا کے رو پروں، کبھی یوں بھی آ میرے روبرو کہ تجھے پاس پا کے رو پروں۔ خوشیوں کی اوز جس نے بہت زخم دیے ہیں، یہ دل اسی قاتل کا پتہ ڈھونڈ رہا ہے۔ موت سے یاری نہ تھی، ہستی سے بیزاری نہ تھی، اس سفر پر چل دیے ہم جس کی تیاری نہ تھی۔ الجھا کے رکھ دیا ہے اسی کشمکش نے مجھ کو، وہ آ بسا ہے مجھ میں یا میں اس میں کھو گیا ہوں۔ من چاہے در کی ٹھوکر انسان کا کیا حال کرتی، یہ بس وہی بتا سکتا ہے جسے ٹھوکر لگی ہو۔ وقت گزرتا دکھائی نہیں دیتا، پر ہر چہرے پر ایک داستان لکھ جاتا ہے۔ میری منزلیں بھی عجیب تھی، میرا یقین بھی تھا کمال پر، کبھی سب کچھ ملا بنا طلب، کبھی کچھ نہ ملا سوال پر۔ لمحے میں بکھر جاتا ہے تانا بانا، اور پھر عمر گزر جاتی ہے یکجائی میں۔ یہ لازم تو نہیں کہ تجھے آنکھوں سے ہی دیکھوں، تیری یاد کا آنا تیرے دیدار سے کم تو نہیں۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی گونگا بہرا اندھا ہونا پڑتا ہے۔ زندگی سے تھوڑی وفا کیجیے، جو نہیں ملتا اسے دفع کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں خوش رہو، لیکن مجال ہے رہنے دیں خوش۔ یہ خبر ہے اتفاق نہیں، ہم جیسے ہونا مذاق نہیں۔ اچھے کپڑے، اچھا کھانا، مہنگی جوتی، اچھا گھر، کالے دل گٹیا سوچ، گندے شوق منافق لوگ۔ ہمارے کردار کے داغوں پر طنز کرتے ہو، ہمارے پاس بھی ہے آئینہ، دکھائیں کیا؟ چراغ سب کے بجھ جائیں گے، ہوا کسی کی سگی نہیں ہوتی۔ تھوڑا سکون بھی ڈھونڈیے، تھوڑا سکون بھی ڈھونڈیے صاحب، یہ ضرورتیں تو کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ ایک ماسک سے کیا ہوگا، چہرے تو کئی ہیں تمہارے۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق۔ اس کو نہ بھول جانا، اس عارضی خوشی میں ایک موت کا بھی دن ہے 2 دن کی زندگی میں۔